अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। इलेक्शन के नताइज क्या सबके लिए काबिल कबूल होंगे? बज़ाहिर दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतराज़ात के बाद ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं इनके नताइज कंट्रोवर्शियल होने जा रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर बात करेंगे। उसके बाद पंजाब में हलकों का तफसीली जायजा लेंगे। पॉलिटिकल नैरेटिव एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में इमरान रियाज साहब को एक अदालत से दूसरी अदालत जो ले जाकर इंसाफ के प्रोसेस का तमाशा लगाया जा रहा है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आगाज करते हैं। इमरान साहब ने बार बार अपने जलसों में लाहौर में बैठे हुए लोगों के ऊपर कुछ सवालात दाग दिए हैं। वो इलेक्शन की पूरे प्रोसेस की शफाफियत के हवाले से क्या सवाल उठा रहे हैं, जरा सुनिए। इनके साथ वो लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है। एक पहले ने इनके लिए 2013 में धांधली की थी, उसको उन्होंने नवाजा, पहले एंटी करप्शन का हेड बनाया, अब एक और उसने नवाज दिया है। और दूसरा चीफ इलेक्शन कमीशन ये पूरी तरह इनके साथ मिलकर तैयार है धांधली के लिए। उसकी बीवी को एक बहुत बड़ा ऐसा ओहदा दिया जिसमें बड़ा पैसा बन सकता है, उसको भी रिश्वत दे दी है शरीफों ने। तो इन्होंने धांधली करनी है, ये धांधला भी कर ले, इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे। साथ साथ खान साहब ये कहते हैं कि मुझे डर है कि पीडीएम जमातें जिन्होंने बरसों की रियासत से धांधली के फन में औजे कमाल तक महारत हासिल की है, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहती हैं, ना ही हमारी मुक्तदरा यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। तो ये बहुत अहम सवाल खान साहब ने उठा दिया। सो उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जमात के मुख्तलिफ लोग हैं, वो भी इस तरह की शिकायत कर रहे हैं। असद उमर साहब की आज एक ट्वीट है, अगर हम आपसे शेयर कर सकें। वो कहते हैं कि जी जब बात 80 साला बेवा को धमकी देने तक पहुंच जाए तो उसका मतलब सिर्फ इमारत की बुनियादें नहीं हिल रही, पूरी इमारत ही जमीन बोस होने वाली है। इन्हीं सारी बातों पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ असद उमर साहब हैं इस वक्त, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी आज की इस ट्वीट से आगाज करती हूँ। आपने ये ट्वीट की कि जब बात 80 साला बेवा को धमकी देने तक पहुंच जाए तो इसका मतलब सिर्फ इमारत की बुनियादें नहीं हिल रही, पूरी इमारत ही जमीन बोस होने वाली है। सो ये किसको प्रिसाइसली धमकियां मिल रही हैं सर, और क्या धमकियां मिल रही हैं? ये जी वो बेचारी खातून जो है वो परेशान है कि और ही ना उनके लिए मैं मसाइल पैदा करूं। प्रोमिनेंट नहीं है, वो प्रोमिनेंट खातून नहीं है। नहीं घरेलू खातून एक केस में पहले भी बता चुका हूं। अच्छा, इन खैर मैं अगर उनके बारे में थोड़ी सी ज्यादा तफसील बताऊंगा तो वो लोग उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मतलब मैं बहुत पुराना इनको जानता हूं, जाती तौर पे जानता हूं जिनके साथ ये हुआ है। ठीक है। अच्छा, खान साहब ने आज भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन इन चोरों के साथ मिला हुआ है, एक बंदे की नौकरी यही है कि नून लीग को जिताया जाए, उनको हराएंगे। सो आप लोग क्लियरली पॉइंट आउट कर रहे हैं जी कि लाहौर में कोई शख्सियात बैठी हुई हैं जो कि इलेक्शन जिताने की, पीएमएलएन को जिताने की कोशिश कर रही हैं। सो ये इलेक्ट तो इतना पहले ही इसके ऊपर सवालात हैं, इसके जब नताइज आएंगे तो कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा? देखिए, हम तो पहले भी ये बात कर चुके हैं कि एक बुनियादी उसूल है इंसाफ का कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इसलिए एक एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है जुडिशरी का कि अगर कोई जज कंट्रोवर्शियल हो किसी केस के अंदर, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट रखता हो या कोई पार्टी जो है दोनों में से एक किसी को उनके ऊपर एतमाद ना हो, तो वो रिक्यूज कर लेता है अपने आप को बेंच पर। अब यहाँ पे इतनी अब पुरानी ये सूरत हाल हो गई है, बार बार इस इशू को रेज किया गया है, बिल्कुल जाहिरी तौर के ऊपर जानेदार नजर आता है इलेक्शन कमीशन, और उसके बावजूद हम चाहते हैं इसी इलेक्शन कमीशन के जरिए हम इलेक्शंस करवाएं। तो वो तो बुनियाद ही हम गलत डाल रहे हैं कि इतनी शकूक शुबात से शुरू होती हैं। हमने तो बाकायदा पूरी इसकी पिटिशन एक तो फाइल कर दी है जो वोट ट्रांसफर से रिलेटेड थी, वो तो हमने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वायलेशन इलेक्शन लॉज की जहां पे हुई है वो हमने हाई कोर्ट में कल फाइल कर दी थी। और ईद के बाद पहला दिन जो होगा एक लार्जर हमारी रेट पिटिशन जो है, जो तमाम बेजाब्तियां हो रही हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो सोच विचार में ही मसरूफ है, इधर इलेक्शन खत्म हो जाना है और उन्होंने फैसला ही नहीं करना। तो बदएतमादी तो बेइंतहा है और जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जानेदार है। तो फिर अब रिजल्ट जब सामने आएगा तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर एक कंट्रोवर्शियल रिजल्ट होने जा रहा है, फिर इसको नहीं माना जाएगा, इसको चैलेंज किया जाएगा? ये तो पंजाब के अंदर जो एक अदम इस्तेहकाम है, सियासी भी और कानूनी भी, ये तो मजीद एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई फॉरेन सोल्यूशन तो दिखाई नहीं दे रहा सामने, इलेक्शन के बाद भी कोई हल नहीं नजर आ रहा उसका। ये पूरी सूरत हाल ही ऐसी है ना जी। अभी आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो अभी बैठे में जो सिंध के मेंबर हैं उनके खिलाफ पिटिशन फाइल हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस है, वो सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेते रहे हैं इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनने के बाद।
یعنی آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ نااہل ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کیس نہیں چل رہا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اب 2 لوگ آپ نے نئے اس کے اندر ڈال دیے ہیں، اور وہ کس کے ساتھ؟ راجہ ریاض، لیڈر آف اپوزیشن. مطلب مذاق کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ کیسے جمہوریت چلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی پاکستان کی جماعت جو ہے وہ سسٹم کے اندر اس وقت پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں زور زبردستی دھونس اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر آپ جمہوریت چلا لیں گے. ایسے جمہوریت تو نہیں چل سکتی. لیکن اسد صاحب کچھ دن پہلے آپ کی نظر سے بھی خبر گزری ہوگی، انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کیا کہ کس طریقے سے باقاعدہ یہ ڈائریکشنز گئے ہیں کہ کوئی بھی جو ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ الیکشن کے اوپر اثر انداز نہ ہوں اور اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیں. اس کے باوجود خان صاحب بھی بار بار بھی آپ کی جماعت میں سے ہر کوئی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا جا رہا ہے. تو پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ جان جان کے کیوں دوبارہ سیاست میں لے کر آتے ہیں جب وہ ایک علیحدہ رول اپنے لیے خود انہوں نے کاو آؤٹ کیا ہوا ہے. اچھا خیر، یہ تو ان کے اپنے فیصلے ہیں کہ وہ جو بیانات دے رہے ہیں اس سے وہ سیاست سے الگ ہوتے ہیں اور مزید سیاست کے اندر انوالومنٹ ان کی بڑھ رہی ہے. یہ فیصلے تو ان کے اپنے کرنے کے ہی، ہمارے کرنے کے نہیں ہیں. ہم تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو گراؤنڈ سے ہمیں فیڈ بیک آ رہی ہے. ہم وہ بتا رہے ہیں جو واضح طور پہ جس طریقے کی خلاف ورزیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. میں پھر وہی وہ جن کی میں بیوہ خاتون کی بات کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی ایک کیس تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، پبلکلی کہہ چکا ہوں. فون کال آ رہے ہیں دھمکیوں کے ان نون نمبر سے اوپر، گھریلو خاتون کو حرکتوں سے باز آ جاؤ. بھائی کس حرکت سے باز آ جاؤ؟ فیس بک پہ جو تم لکھ رہی ہو وہ لکھنا بند کر دو. تو آپ اگر سوچیں کہ یہ وہ کیسز ہیں جو ہمارے جاننے والوں کے اندر ہے، تو اس وقت پورے ملک کے اندر ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ کون یقین کرے اس ماحول کے اندر کہ ہاں بالکل قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ایک اچھا جمہوری نظام چل رہا ہے؟ سو اسد صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس الیکشن میں معاملات آگے بڑھنے ہیں ملک کے اندر، وہ افہام و تفہیم اگر اس میں ہوا تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کردار ہوگا. کل میں سن رہی تھی یہ کہا خان صاحب نے کہ نمبر ان بلاک ہو گئے لیکن ابھی تک ہیلو ہائی نہیں ہوئی. تو کیا یہ امکان ہے کہ وہ ہیلو ہائی بھی جلد ہو جائے گی؟ جی مجھے بھی میڈیا کے ذریعے میں نے سنا ہے. میں اسلام آباد میں ہوں، وہ 2 دن کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے، تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں پوچھوں گا یہ ان بلاک ہونے والے کیا سٹوری ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے جی کوئی ایسی کوئی رابطہ کوئی نہیں ہے، کوئی بات چیت کوئی نہیں چل رہی ہے. جیسے میں نے کہا میں کل ملوں گا ان سے تو پوچھوں گا کہ کیا اس کے کس وجہ سے انہوں نے یہ کہا. ہاں، لیکن اسد صاحب اگر جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، سیاستدان تو ایک دوسرے سے اس وقت بات کرنے کے روادار نہیں ہے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو میڈییٹر بیچ میں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ پی ایل این سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اگر کریں گے تو ان کی بھی شرطیں ہیں، آپ کی بھی شرائط ہے کہ بھئی الیکشن کے علاوہ پہلے یہ بات کرے پھر ہم کوئی اور بات کریں گے. تو بیچ میں جس نے کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے یا کوئی بھی کردار ادا کرنا ہے، وہ کون فریق ہوگا؟ چلیں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ماضی کے اندر بشمول ماضی قریب کے، اور یہ میں اپنی حکومت کی بھی بات کروں، اس وقت تک کون کرتا تھا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی تھی نا جی. پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک رول رہا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو وہ رول ایک رہا ہے بہتر. میں ہمیشہ میری اپنی ذاتی رائے یہ، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں، یہ سیاستدانوں کے کرنے کے کام ہے، اس کے اندر دوسروں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے ہمیں. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ فوج کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور نہ سیاستدانوں کو گھسیٹنا چاہیے فوج کو سیاست کے اندر. لیکن جو حقیقت، جو صورتحال ہے اس وقت، یہ صورتحال ابھی تک ایسی پیدا ہوئی نہیں ہے. تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں. گزشتہ 2-3 دنوں میں بڑے اہم بیانات سامنے آئے. فواد چودھری صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس کے حوالے سے جو بات کی، پھر اسد عمر صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی، لیکن صرف اپنے آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو رانا ثناء اللہ کے کیس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بات کی، ذرا سنیں. رانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ کیس جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے تھا. رانا صاحب نے تو خود ہی گلہ کر لیا تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، پی ٹی آئی نے نہیں بنایا کیس. میں نے تو اس وقت بھی کہا کیبنٹ میں جب وہ آئے یہ کیس لے کے، جو میں نے جب بات کی تھی تو وہ جو کنسرنڈ آفیسر تھے وہ تو کیبنٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے. میں نے جب ان سے کوسچن ہی کیے تو مجھے پتا تھا یہ کیس بالکل فضول ہے. اسد صاحب، آپ نے بھی آج اس پہ بات کی کہ بھائی وہ لے کر آئے کیس آپ لوگوں کے سامنے، لیکن اپیرنٹلی کیا یقیناً اس کی پولیٹیکل اونرشپ تو پاکستان تحریک انصاف نے لی، سیاسی اونرشپ اس کیس کی لی. سو آج آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہوا آپ کے ماتحت ادارے، وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے کے تحت ہی، لیکن پریس کانفرنسز تحریک انصاف کے چیئروں نے بیٹھ کے اس کو اون کیا تھا.
بالکل صحیح ہے جی. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاسی حکومت جو ہے وہ ڈسون نہیں کر سکتی اپنے ان کے نیچے کے ادارے جو بھی ہو رہا ہے, بٹ ایک صرف حقیقت بیان کی انہوں نے, اور جو آج بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ کیس جو ہے کوئی سیاسی کیس نہیں ہے, یہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے انسٹرکشنز نہیں گئی تھی کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر کوئی کیس بنا کر لے کر آؤ. کیس نیچے سے آیا, ادارے سے آیا, ANF سے آیا, اور وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ پروفس ان کے پاس موجود ہیں. پتہ نہیں کتنے انہوں نے ہفتوں سے کہا کہ ہم ٹریک کر رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا تفصیل انہوں نے سنائی. بہت سارے سوالات اس وقت بھی ریز کیے گئے تھے اس کے اوپر, اسی لیے تو وہ کیبنٹ کے اندر بریفنگ کی بھی ضرورت پڑ گئی. لیکن صرف یہ کہنا جو بات کر رہے تھے فواد چودھری بھی, اور جو آج میں نے کہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی کیس نہیں تھا, کوئی سیاستدانوں نے دوسرے سیاست کے اوپر بنایا تھا. قائدی میں آج صبح میں نے فواد چودھری سے پوچھا کہ وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کیا ہے, تو اس نے کہا اسد بھائی آپ تھے تو اس میٹنگ میں, لیکن یہ اپیرنٹلی یہ میٹنگ کے دوران فارمل میٹنگ میں نہیں ہوا تھا, اس میں جو چائے کا بریک ہوا تھا اس میں ہوا تھا. اور انہوں نے مجھے بتائی گفتگو رانا ثناء اللہ کی کس کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی, جس میں رانا صاحب نے یہ بالکل واضح طور پہ کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کیس PTI حکومت کا بنایا ہوا نہیں ہے. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب بھی جانتے. تو پھر اسد صاحب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیس بھی آپ کا نہیں بنایا ہوا, کھاتے میں آپ کے پڑا, جب کبھی وہ کریڈینشلز ہوں گے تو اس میں آپ ہی کی سیاسی حکومت کے دور میں بنا ہوگا نا یہ کیس, چاہے آپ نے بنایا نہیں بنایا. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیس, آپ کے خود جو ریفرنس تھا وہ آپ کے اپنے وزراء کہتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا, وہ بھی ماشاءاللہ آپ کی لیگیسی میں اندر ہی آئے گا وہ فیصلہ, وہ والا جو ڈیسیجن بھی. سو یہ ان ہائنڈ سائٹ یہ کون کیس بنوا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.